اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النحل کی 21 آیات 90 سے لے کر 110۔ فرمایا ان اللہ یأمر، یقیناً اللہ تعالی یأمر کیا معنی؟ حکم دیتا ہے۔ کس سے ہے؟ امر سے۔ امر کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس لیے ہم اس کا معنی حکم ہی کریں گے۔ لیکن جو معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو یہاں امر محض حکم دینے کے معنی میں نہیں ہے، کسی کو کسی طرف ترغیب دینے کا معنی بھی ہوتا ہے، مشورہ دینے کا معنی بھی ہوتا ہے، کسی معاملے کی طرف کسی کو لے جانا، اٹریکٹ کرنا، یہ امر۔ اوپر کی ذات ہو تو نیچے کے لیے وہ حکم کے معنی میں، اور نیچے کی ذات ہو تو اوپر کو امر جو ہوتا ہے وہ حکم نہیں ہوتا، وہ درخواست، اس کے لیے بھی امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ ان اللہ یأمر فعل مضارع ہے باب ناصرہ سے، اللہ تعالی حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کا، یعنی عدل کے معاملے کے بارے میں اللہ کا حکم، کہ عدل اختیار، والاحسان، اور احسان کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، ایتاء کے معنی کیا ہے؟ فعل ماضی، عطا تو مجرد ہے، یہ باب افعال سے ہے، آتا اس نے دیا، ہے نا قرآن مجید میں آتینا ہم نے دیا، یہ صورت ہے وہ تو آتینا، یہ آتینا ہم نے دیا، آتا اس نے دیا، یؤتی وہ دیتا ہے، اور ایتا مصدر ہے دینا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، عدل کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا، وایتائی اور دینے کا، کس کو دینے کا؟ ذی القربى، قربت والوں، جس کا جو بھی قربت والا ہے، تعلق والا ہے، خاص طور پہ اس سے مراد رحمی رشتہ، تو رشتہ داروں کو کچھ دینے کا حکم دیتا ہے۔ آپ کی تو نظر لینے پہ ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، لینا نہیں، دینے پہ نظر رکھو۔ یہ تو اللہ حکم دے رہا ہے، کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزیں، عدل، احسان، ایتاء ذل، وینہا، اور اللہ روکتا بھی ہے ہر اس چیز سے، عن الفحشاء جو بے حیائی ہو، بے حیائی سے روک، والمنکر جو بھی معاشرے کی برائی ہو اس سے بھی روکتا ہے، والبغی اور بغاوت سے، سرکشی سے روکتا ہے۔ اپنی حدود میں رہنا چاہیے ہر بندے کو، اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ کے طور پہ بیہیو کرے، استاد ہے تو استاد کے طور پہ رہے، ملازم ہے تو ملازمت کے انداز میں، جو بھی حدود مقرر ہیں انہی کے اندر رہے، تو ظلم نہیں ہوگا، میرٹ کی خلاف ورزی نہیں۔ تو اللہ باغی سے روکتا ہے، میرٹ کی خلاف ورزی سے، ظلم سے روک۔ یعظکم، واعظ کرتا ہے وہ تمہیں، واعظ کے معنی ہم عام طور پہ نصیحت کرتے ہیں، یاد رکھیے واعظ کے معنی ہوتے ہیں روکنا۔ یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یعنی ہر برے جذبے سے روکتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ جو غلط جذبات ہوتے ہیں ان کو رکیں گے تو کوئی اچھے جذبات اندر داخل ہوں۔ اگر اندر گندے جذبات کا ہی ابال رہے گا تو آنے والے نیک جذبات کو وہ ہضم نہیں کریں گے، اسے اپنے اندر قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ تمہیں واعظ کر، تمہارے غلط جذبات کو دباتا ہے، تمہیں نصیحت کر، لعلکم تذکرون، تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ یہ اللہ کے حکم ہیں، اور کچھ اور بھی ہے، فرمایا وَأَوْفُوا، اور ایفا کیا کرو، پورا کیا کرو، وفاداری کیا کرو، ساتھ نبھایا کرو، بِعَہْدِ اللَّہِ، اللہ کے عہد کا، اللہ کے عہد کے ساتھ وفاداری کیا کرو۔ جب کسی سے کوئی بول بولتے ہو، پھر اس بول و قرار کو، اس بول کو، اس وعدہ اور اس قول و قرار کو پورا کیا کرو نا، یہ وفا ہے۔ اوفو، ارے پورا کیا کرو، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، اللہ سے جو معاہدہ کیا ہے، جو قول و قرار کیا ہے وہ پورا کرو۔ اذا، جب بھی، تم سب نے معاہدہ کیا، وعدہ کیا، جب بھی وعدہ کرو پورا کرو اللہ کے ساتھ۔ اور کسی انسان سے بھی وعدہ کرتے ہو، دراصل اللہ کو گواہ بناتے ہو، تو دوسرے لفظوں میں وہ بھی اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، بشرطے کہ کسی گناہ پر نہ ہو۔ اور اصول یاد رکھو کہ ولا تنقضوا الایمان، ایمان کس کی جمع ہے؟ یمین کی، یمین کے معنی حلف، قسم، نقض ایمان، نقض الیمین، نقض کے معنی کیا ہے؟ نقض، نون قاف ضا، توڑ دینا، ناقضا اس نے، ینقضو کون سا باب بنا؟ ناصارہ، ینصرو مجرد سے، ینقضو وہ توڑتا ہے، تنقضون، لا تنقضون، تم سب نہیں توڑتے ہو، نون ابھی ہے آخر کا نون، لیکن لا لگنے کے بعد آخر کا نون گر جائے تو لا تنقضو، اب اس کا کوئی زور ہے، تم نہیں توڑتے ہو، نہیں، تم نہ توڑو، لا تنقضو، نہ توڑا کرو
الایمان قسموں کو بعد توکیدہا قسموں کو نہیں توڑنے کی اجازت، یہ جائے کہ بعد توکیدہا ان کو تم نے پختہ بھی کر لیا ہو تو اور بڑا جرم ہے۔ قسم کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور خاص طور پہ بعد توکیدہا جبکہ اس کو توکید بھی کر دی ہو۔ توکید کے معنی پختہ کرنا۔ وقد جعلتم اللہ جبکہ تم نے اللہ کو بنا دیا ہو علیکم اپنے اوپر کفیلا گواہ ذمہ دار، اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے ہو، اللہ کو گواہ بنا رہے ہو، قسم توڑتے، قسم توڑ، قسم کو مضبوط کرنا اور پھر اس پر اللہ کو گواہ بنانا، ہر ایک جگہ جرم میں اضافہ ہو اگر توڑ۔ ان اللہ یعلم، بس یاد رکھو کہ اللہ جانتا ہے ما تفعلون جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہارا کوئی عمل، تمہارا کوئی فعل، تمہارا کوئی ایکشن، تمہارا کوئی رویہ اللہ کے علم سے باہر ہے۔ بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، بڑے عالم ہوتے ہیں، بڑے قابل ہوتے ہیں، اپنی قابلیت ضائع کر کھائے، کسی کی دشمنی، کسی سے حسد میں یا اپنی سستی، ایمان والے ہوتے ہیں، اچانک کوئی ایسی خواہش جنم لیتی ہے، احساس ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا، مگر وہ خواہش ڈومیننٹ ہوتا شروع ہو جاتی، نیکیاں ایمان نیچے رہ جاتا ہے، خواہش۔ بڑے دیندار، نیک، عالم، قابل اپنی خصوصیات کو کھو بیٹھتے ہیں، خواہشات، کوئی پتہ نہیں ہوتا اس کا حملہ کب ہو، کس ویجیلنٹ لا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے تصوف ہے، اس کی وجہ یہ ہے، ورنہ یہ جو تماشے ہوتے ہیں تصوف کے نام پہ، یہ فضول چیزیں ہیں، اور عام آدمی ان کو تصوف سمجھ بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے تصوف دونوں نے بدنام کر دیا۔ تصوف کے مخالف تو بدنام کرتے ہی کرتے ہیں، تصوف کے حاملین نے تصوف کو بدنام، یہ تماشے اور کرنٹ یہ لگا دینا اور فلاں کرنا، یہ حقائق دین نہیں ہے۔ تصوف کسی چیز میں ویجیلنٹ رہنے کا نام ہے، شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت مرابط رکھنے کا نام۔ مرابطو کا حکم ہے نا سورۃ آل عمران کے آخر میں، مرابطے کا نام۔ وہ بندہ کسی شیخ سے، کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کر ان سے پریکٹیکل سیکھ رہا ہو، لیکن میں نے بتایا کہ کئی لوگ ہیں جس طرح برباد کے ایمان والے، بڑے دیندار تھے، بڑے عالم تھے، سب برباد، اپنے ہاتھوں سب کچھ اپنا کیا برباد کر بیٹھتا ہے انسان، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کے حوالے سے ایک مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اسی عرب کے معاشرے میں ایک مثال موجود تھی، عرب کو بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا، اے عرب کے لوگوں مت ہو جاؤ، ارے تم تو حضرت ابراہیم کے جانشین تمہیں ہونا چاہیے، ابراہیم موحد تھے، اخلاقیات کا پیکر تھے، تم لوگ کیوں اپنے ہاتھوں سے مرکز توحید خانہ کعبہ کو شرک کے حوالے کر دیا؟ تو وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جاؤ، کلتی اس عورت کی طرح ناقادت جس نے خود ادھیڑ دیا، توڑ دیا، غزلہا اپنے جو کاٹنے کا عمل کیا تھا، من بعد قوتن بڑی مضبوطی سے کیا تھا، انکاسا تار کر دیا۔ ایک عورت کی سنا ایسے ہے کہ وہاں معاشرے میں بڑی محنت کر کے سارا دن سوت کو مضبوطی سے کاٹتی تھی، جب کپڑا تیار ہو جاتا تھا پھر خود اسے ادھیڑ، بے وقوف اور پاگل عورت مشہور تھی عرب۔ تو یہاں مثال دی جا رہی ہے اس عورت، جو شخص اپنی ساری دینداری قائم کرنے کے بعد آخرت کا وقت جب قریب آتا ہے تو اچانک اپنے ہاتھوں اپنی ساری دینداری تباہ و برباد۔ اللہ فرماتے ہیں تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تو ایسا بندہ کیوں ہوتا ہے کہ اپنے سارے کیے کرائے کو تباہ کر بیٹھتا ہے؟ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ تتخذون، کہ تم لوگ کرتے ہو ایمانکم اپنے وعدے، قسمیں، مضبوط قسمیں اٹھاتے ہو، اپنے قسموں کو تم بنانے لگو، داخلا بینکم باہمی فساد کا ذریعہ، ان تکون امتن، صرف اسی لیے کہ ایک قوم ایسی ہو جو ہی اربا من امہ، کہ ایک قوم ہو جو کہ دوسری سے اربا، ربا سے، ربا کے معنی فائدہ، سود، منافع، صرف اس لیے کہ ایک قوم ہو جو دوسرے سے زیادہ فائدہ حاصل کر لے، صرف کمپٹیشن میں ایک دوسرے سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے تم قسمیں اٹھا لیتے ہو اور قسموں کو توڑ دیتے ہو۔ دیکھ لو اپنی کاروباری دنیا، ہماری معیشت، قسمیں اٹھا کر غلط چیز بیچ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کی چیز کو خراب کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنی چیز اچھی کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اپنی چیز اور اس سے زیادہ خراب۔ انما یبلوکم اللہ، بے شک اللہ تمہیں ان چیز سے آزماتا ہے، سزا نہیں دے رہا ہوتا۔ تم سوچتے ہو میرا کاروبار فلورش کر رہا ہے، لیکن اچانک تباہ و برباد ہوگا، پھر لگے گا پتہ تو۔ والا یبینن لکم، اور اللہ تو واضح کر کے رہے گا تمہارے لیے یوم القیامت، قیامت، ما کنتم فیہ تختلفون، جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، جو تمہارے اختلافی امور تھے دنیا میں ان کا فیصلہ ہونا طے نہیں ہے، فیصلہ ہونا طے جو ہے وہ قیامت۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یاد رکھو کہ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، اگر اللہ چاہتا تو تم سب لوگوں کو ایک ہی قوم بنا دے، سب موحد ہوتے، اللہ رکھ سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں یہ طریقہ ہے، کیونکہ امتحان کے لیے بھی۔ امتحان کا یہ مطلب ہے کہ تمہارے اندر جو تقوی
کی صفت ہے جو فجور کی صفت ہے، دونوں کو ایکٹیو کر دیا ہے، دونوں کی ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ اب ان دونوں میں سے تم جس کو زیادہ استعمال کرو گے وہ مزید اوپر آئے گی، دوسرا کمزور ہوتا جائے گا۔ یہ تمہارا امتحان ہے۔ اللہ نے ایکٹیویٹ دونوں کو کر دیا، دونوں تمہارے اندر رکھ دیے ہیں۔ اب تمہارے پاس کچھ صلاحیتیں دی ہیں کہ تم کس طرف جاتے ہو، اس طرف، رائٹ لیفٹ۔ لیکن اگر اللہ زوری کرتا تو کیا مشکل تھی، فجور کی صفت رکھتا ہی نہ۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ نے دونوں صفتیں، دونوں چیزیں اندر رکھ دیں، اس کے بعد حالات تمہارے سامنے رکھ دیے۔ اب چپ کرو، کیا کرتے ہو؟ اب تم اگر غلط رستے پہ چلو گے تو اللہ تمہارے لیے گمراہی کا رستہ کھول دے گا، چلو جاؤ، شاباش، نقصان اللہ کو کیا ہے۔ اگر اچھے رستے پہ چلو گے تو ہدایت کے رستے کھول دے گا، گمراہی کے بند ہوتے جائیں۔ گمراہ پہ چلو گے، گمراہی کے رستے کھول دے گا، ہدایت کے بند ہوتے جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، ولیکن یضل، لیکن اللہ گمراہی کے رستے کھول دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، وہ یہدی، اور ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے۔ یعنی جو اصول اللہ نے مقرر کیے ہیں چلنا اسی مطابق ہی ہے، کسی دنیا میں اور بندے کے اصول نہیں چلیں گے۔ ہدایت و گمراہی میں کسی اور کا اثر، کوئی اور مؤثر نہیں۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ، لیکن پوچھا تم سب سے جائے گا، اما کنتم تعملون، اس بارے میں جو تم کیا کرتے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور نہ بنایا کرو اپنی قسموں کو داخلاً بینکم، باہمی فساد کا ذریعہ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ، یاد رکھو، ابھی سمجھتے ہو نہیں، ابھی تو میں صرف شغل کر رہا ہوں، نہیں ابھی تو یہ چھوٹی سی چیز ہے، خیر ہے، اتنا تو اجازت ہے۔ فرمایا فَتَزِلَّ قَدَمٌ، یہ جو قدم ہے نا یہ پھر پھسل جاتا، تھوڑے سے پھسلے تو پھر پورے پھسل جاتے۔ لہٰذا مذاق میں بھی ایسا کام نہ کیا کرو کہ باہمی فساد کا کوئی ذریعہ۔ فَتَزِلَّ، تو پھسل جائے گا، قدم بعد ثبوتها، اپنے جمنے کے بعد۔ نہیں جی میرا بڑا پکا ایمان ہے، میں تھوڑا جو شغل نہیں، قدم اپنے ثبوت اور جمو کے بعد بھی پھسل جاتے ہیں۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ، فرمایا پھر تمہیں چکھنا پڑے گا سوا، وہ برائی چکھنی پڑے گی، مطلب یہ ہے کہ برائی کی سزا چکھنی۔ بما صددتم عن سبیل اللہ، وہ والی بات جو تم نے اللہ کے رستے سے رکاوٹ بنے، تم نے رکاوٹ پیدا کی، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یاد رکھو کہ تم سب کے لیے بہت بڑا عذاب۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد کو مت بیچو ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت میں۔ کیا مطلب ہے؟ ریٹ زیادہ لگاؤ، اللہ کی رحمت کو عہد کو بیچنے کے لیے ذرا ریٹ بھاؤ لگاؤ اوپر۔ اور اللہ کے بندے پوری دنیا کا بھاؤ بھی اللہ کے عہد، اللہ کی آیت، اللہ کے حکم کے بدلے میں کم کی۔ مطلب ہے کہ اللہ کے عہد اور اللہ کے آیات کے بدلے میں دنیا نہ لو۔ انما عند اللہ، یقیناً جو اللہ کے ہاں ہے، ہوا خیر، وہ کیا ہے، کس کے لیے؟ لکم، تم سب کے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی تم لوگ ابھی صحیح سمجھ نہیں آ رہی تو سمجھ لو تمہیں پتہ نہیں۔ اور اصول یاد رکھو، من عمل صالحا، جس کسی نے بھی نیک عمل، ما عندکم ینفد، ہاں تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ آخر ختم ہونا ہے۔ ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفد، وہ تو نفاد ہے، ختم ہونا ہے۔ وما عند اللہ باقی کون سا رہے گا؟ اور جو اللہ کے ہاں ہے باقی اسی میں رہنا ہے۔ تو کوشش کرو کہ تمہاری ہر چیز اللہ کے پاس اچھے انداز میں۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو، ہر حال میں بدلہ دیں گے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے صبر اختیار، اجرہم، انہیں بدلہ میں کیا دیں گے؟ ان کا اجر دیں گے۔ اجر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ معاوضہ، ریمونیشن، بِأَحْسَنَ، اور ان کا ہم اجر دیں گے، کیسے دیں گے؟ حسین ترین طریقے سے، ما کانوا یعملون، اس کے مطابق ہی اجر ملے گا جو وہ کیا کر۔ من عمل صالحا، تو جس نے نیک کام کیا، من ذکر، چاہے وہ مرد ہو او انسا، چاہے عورت ہو۔ عورتیں مایوس نہ ہو، یہ نہ سمجھے سب کچھ مردوں کے لیے۔ اللہ کا اصول ہے کہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی فرق نہیں ہے، جو بھی نیک عمل کرے گا وہ ہوا مومن، بس شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، حالت ایمان میں ہو اور نیک عمل کرے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ایسے شخص کو زندگی عطا کریں گے، حیاتن، ایسی زندگی، طیبتن، جو پاکیزہ ہو۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ہر حال میں ان کو دیں گے بدلہ، اجرہم، ان کا معاوضہ، بِأَحْسَنِ، بہترین طریقے سے، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کیا کر۔ اور بہترین کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے آپ کا دستور العمل کیا ہے؟ بہترین کام کوئی بھی کرنا ہو، کوئی گائیڈ لائن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کون سی ہے گائیڈ بک؟ کس سے پتہ چلے گا کہ یہ کام ٹھیک ہے کہ غلط؟ قرآن۔ کس سے پتہ چلے گا؟ قرآن، اور قرآن کی روشنی میں جو باتیں ہوں گی اس سے پتہ چلے گا کہ صحیح راہ کیا ہے اور غلط راہ کیا ہے۔ اب قرآن جو آپ کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، آپ کو سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے والا نازل ہوا، حق و باطل میں فرق کرنے والا نازل ہوا۔ اب اس موقع پہ شیطان اپنا عمل کر، اسے پتہ ہے اوئے تو اپنی گائیڈ بک پڑھنے لگ گیا ہے، ایسا بندے دا پتر بن جائے گا، یہ تو ٹھیک ہو جائے گا،
لہٰذا اب شیطان کی کوشش ہوتی ہے یار پہلے تو پڑھے نا کوئی پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ پڑھے نا، ذرا تھوڑا سا آپ کو سستی دلا، آپ کہیں نہیں میں نے پڑھنا ہے، پھر اس کی کوشش ہوتا ہے کہ سمجھے تو نا، کہ مطلب سمجھتے تو نا، اگر سمجھ بھی جائے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ عمل۔ تو یہ اتنے مرحلے ہیں، ہر مرحلے پہ شیطان ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ جو ہی آپ نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں شیطان ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا، جب تم نماز پڑھتے ہو تو شیطان کیا کرتا ہے، فوراً تمہارے اندر، کیونکہ پتہ اس سے تو سب سے بڑا نیک کام ہے، فوراً شیطان ایکٹیو ہوتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ کی نماز کو خراب۔ فرمایا جب قرآن پڑھنے لگو گے تو شیطان تمہارے قریب آئے گا، لہذا علاج یہ ہے، ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے شیطان سے۔ وہ کیا ہے، اللہ کی پناہ۔ لہذا فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ، جب بھی تم پڑھنے لگو القرآن، قرآن مجید، فَاسْتَعِذْ، تو پناہ مانگ لیا کرو، پناہ طلب کیا کرو، باللہ، اللہ جناب، من الشیطان، شیطان کے مقابلے پر، الرجیم جو مردود، شیطان مردود کے مقابلے پر اللہ کی پناہ میں طلب کر لی، پناہ طلب کر لیا کرو جب بھی قرآن پڑھنے لگو۔ یہ تو نہیں کہا جب ہدایت و ناف پڑھنے لگو پھر اللہ کی ہدایت اعوذ باللہ پڑھ لو، شیطان کی اتنی تکلیف نہیں ہے آپ کی ہدایت ناف، ویسے بھی زید اور عمرو نے ایک دوسرے کو مان، وہ تو شیطان کا کام تھوڑا سا آپ ہی کرتے، منطق پڑھنے کا نہیں کہا، قرآن پڑھ، کیوں؟ کیونکہ شیطان اس میں آپ کو ہر حال میں آئے گا اور اللہ کی پناہ کے بغیر کام نہیں چلے گا، اس لیے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اللہ کی پناہ مانگ لیا۔ اگر اعوذ باللہ بغیر سوچے سمجھے صرف پڑھو گے، زبان سے ادا کرو گے، تو ادائیگی کے حوالے سے تو شیطان بھاگ گیا، قرآن پڑھنے کا موقع مل جائے گا، پڑھ لو گے قرآن مجید، سمجھ میں شیطان آئے گا۔ اعوذ باللہ پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ میں اس وقت شیطان سے بھاگ کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضری دے رہا ہوں، اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں، اور مجھے شیطان کے اثرات سے اللہ ہی بچائے گا۔ اگر یہ میرے نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر یہ سمجھ کر یہ بات قرآن پڑھو گے تو انشاءاللہ قرآن پھر سمجھ میں آپ کے شیطانی اثر نہیں آئے گا۔ سمجھ کر اللہ کی پناہ حاصل کرو گے، قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کی پناہ میں رہو گے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں، شیطان سے دور ہوں، تو قرآن کے معنی انشاءاللہ سمجھنے میں شیطان اثر انداز نہیں ہوگا۔ اور پھر اعوذ باللہ پہ عمل کرو، یعنی باقاعدہ شیطانی اعمال کو اپنے سے دور کرو اور اللہ کے احکام کو پورا کرتے رہو، تو پھر انشاءاللہ العزیز عملی طور پہ جب تم استعاذہ کرو گے تو عملی طور پہ شیطان تم سے دور ہو جائے گا۔ تو بہرحال فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی قرآن پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ انہو لیس لہ سلطان، اور یاد رکھو شیطان کو اتنی بڑی چیز بھی نہیں ہے کہ ہر حال میں تمہیں خراب کر سکے۔ انہو یقیناً وہ شیطان، لیسا نہیں ہے، لہو اس کے اختیار میں، سلطان کوئی بھی غلبہ، کوئی طاقت نہیں ہے، علی الذین ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لے آئے، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ انما سلطانہ، بس اس کا تو زور چلتا ہے، علی الذین انہی لوگوں پر، یتولون جو تولی کرتے ہیں، ولی بناتے ہیں، ہو اس کو، یتولون ولی سے ہے نا، ولی کے معنی حامی، حمایتی، دوست، ذرا وہ کہتے ہیں نا بٹا لال ہے، شیطان سے ذرا تھوڑا سے شیطانی تھوڑا سا کوئی نہ کوئی کام کر لیتے ہیں، شیطان آپ کے قریب آئے، پھر وہ بڑھتا ہے اگر آپ نے توبہ نہ۔ تو جو لوگ شیطان کے ساتھ دوستی بناتے ہیں، شیطان کا غلبہ ان پر چلتا ہے۔ والذین ہم، اور وہی لوگ، ہم جو لوگ بھی اس اللہ کے ساتھ مشرکون، شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں، شیطان انہی کا دوست بنتا ہے۔ مشرکین مکہ شیطان کے دوست، شیطان انہیں چالیں سمجھاتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے خلاف چالیں چلتے ہیں، کئی طریقے ہیں چالیں چلتے، آپ کو بھی پتہ ہے جب آپ نے کسی کام کا بہانہ بنانا ہوتا ہے کتنے بہانے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شیطان نے جب چال چلنی ہوتی ہے تو اس کے پاس کئی رستے ہوتے ہیں چالیں چلنے۔ اس طرح قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو انہوں نے قرآن کو بدلنے کے، قرآن کو ختم کرنے کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے خلاف قسم کی سازشیں، ان میں ایک یہ تھی، یہ جو قرآن ہے نا، ہم آپ کو مانتے ہیں بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ جو آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے نا کتاب، اس کو ذرا بدل کے کوئی اور کرتے ہیں، تھوڑی سی کوئی تبدیلی لے، اپنے اندر کوئی نرمی پیدا کی۔ جو ہمارے بتوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کی عبادت نہ کرو، ان کو شریک مت، یہ جو اتنی ہماری مذمت ہوتی ہے، یہ ذرا کمپرومائز محسوس کیا نہیں، کمپرومائز تو کسی صورت نہیں ہو سکتا، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارا تھوڑی ہے۔ کہنے کا ایسا کریں، اس کی کچھ ایتیں ذرا ادھر ادھر کر، کچھ ایتیں ذرا نہ سنائیں، تبلیغ نہ کریں، جیسے ہمارے یہاں تھا جہاد کی آیتیں ذرا ختم کر، باقی قرآن ٹھیک ہے، چلے وہ چل جاتا ہے۔ تو نبی پاک نے واضح کر دیا کہ اللہ کا بتایا ہوا ایک حرف بھی میں ادھر ادھر نہ کر سکتا ہوں، نہ کروں گا، نہیں ہو سکتا۔ یاد فرمائے فَإِذَا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، ایک یہ ہے
دوسری طرف یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے، ایک حکم نازل ہوتا اور وہ حکم اس وقت وہی ہوتا، بالکل ٹھیک ہوتا، مگر حکیم، اللہ حکیم ہے، اور آج بھی ایک حکیم آپ کو ایک نسخہ دیتا ہے، اور نسخے کے بعد پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ جب طبیعت میں یہ انشراح ہو جائے گا پھر اس کو میں یہ دوا تھوڑی سی بدل کے یہ دے دوں گا۔ اس اصول کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ایک حکم دیتے ہیں، پھر اس کو تھوڑا سا ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا حکم دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے حکمت کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں، واللہ عالم، اور اللہ کو تو زیادہ پتہ ہے بما ينزل، جو کچھ وہ نازل کر رہا ہے اس کے بارے میں۔ قالوا، تو یہ کافر آ کے اعتراض کرتے ہیں، انما انت مفتر، اے نبی تو جھوٹ باندھنے والا، مفتر افتراء کرنے والے، جھوٹ باندھنے والے۔ پہلے آپ نے یہ حکم دیا تھا شراب میں کچھ چیز اچھی بھی ہیں کچھ غلط بھی ہیں مثال کے طور، پھر کہتے ہو نہیں نماز ہو تو پھر نشے میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی شراب کو کم کر دیا، پھر کہہ دیا بالکل حرام۔ اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون، یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، ان کو اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ حکم دیتے ہوئے کئی چیزوں کو سامنے رکھنا۔ قل، فرما دیجئے اے نبی، کوئی افتراء نہیں ہے قرآن کے حوالے سے، نزلہ، اس کو نازل کیا ہے روح القدس، روح القدس نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے۔ پورا پروسیجر تمہیں بتا رہا ہوں، اللہ کا کلام ہے، روح القدس نازل ہوتے ہیں میرے سینے پہ، قرآن نازل، اس کو روح القدس نے تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا ہے، بالحق کے حق کے۔ اور یہ جو تھوڑا تھوڑا آتا ہے، کچھ بعض اوقات تھوڑی سی حکم میں تبدیلی آتی ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے لیثبتا، تاکہ ثابت قدم رکھیں، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہدی، اور تاکہ ہدایت کا سلسلہ قائم رہے، وہ بشرا، اور خوشخبری کا سامان موجود رہے، للمسلمین، مسلمانوں کے۔ لیکن اللہ چاہتا تو ایک بار نازل کر دیتا قرآن کو، اللہ کے پاس تو پورا کا پورا موجود ہے، آسمان دنیا پر بھی پورے کا پورا موجود، مگر وہاں سے پھر آہستہ آہستہ جبرائیل اسلام وقت کی مناسبت سے، موقع کی ضرورت کے عین مطابق نازل فرماتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا اس سے جو وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتی ہے کہ بر موقع جب ایک اچانک حکم سامنے آتا ہے تو ثابت قدم، اور اس وقت خاص طور پہ اس موقع کی ایک خاص رہنمائی مل جاتی ہے، ورنہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ رہنمائی کیا، اور پھر خوشخبری مل جاتی ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، حقیقت یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، کہ وہ لوگ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، کہ اس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک اور انسان ہے جو سکھاتا ہے، لسان الذی، اس آدمی کی زبان جس کی طرف، یلحدون الیہ، جس کی طرف یہ اشارے کر رہے ہیں کہ وہ آ کے محمد عربی کو ساری چیزیں سکھاتا ہے، آجمی، ارے وہ تو اجمی ہے جس کا تم نام لے رہے ہو، وہ ایک اجمی شخص تھا، ایک فارسی غالباً تھا یا غیر عربی تھا، اس کے بارے میں تھا کہ یہ آ کے کس سے سناتا ہے ان کو، یہ وہی ہمیں فرمایا جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو آجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن کی زبان تو صاف عربی زبان ہے۔ تو بے وقوف جب حضور پاک پر اعتراض کرتے ہیں تو اپنے اعتراض کی لاجک تو چیک کریں۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ اللہ کی آیات پر ایمان ہوگا تو ہدایت کا رستہ کھلے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کے لیے دردناک عذاب۔ باقی رہ گیا انہوں نے نبی پاک میں کیا الزام لگایا، خود سے گھڑ رہے ہیں، کہتے ہیں نبی کی ذات ایسی نہیں، انما یفتری، بے شک فرمایا یہ جو گھڑنے کا کام ہے، الکاذبہ، جھوٹ گھڑنے کا کام ہے، الذین، یہ ان لوگوں کا ہے جو لا یؤمنون جن لوگوں کا صرف دنیا پر ایمان ہوتا ہے، جن لوگوں کی ساری ترجیح دنیا ہوتی ہے، صرف سامنے کے حالات کے مطابق ہی فیصلے کرتے ہیں، غیب کے معاملات، ان کے علم، ان کا ایمان اس سے خالی ہوتا ہے، وہی لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ کھڑتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے اس کا غیب کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں، بس ابھی جو جھوٹ چل گیا تو چل گیا، فائدہ ہو گیا مجھے۔ ایمان والا ایسا نہیں کرتا، ایمان والا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جھوٹ بول دوں گا، میں اپنی طرف سے بات گھڑ لوں گا، فائدہ ہو جائے گا، مگر اللہ تو دیکھ رہا، اصل طاقت تو اللہ کے پاس، وہ تو اس کے نتائج مجھے بہت برے ملیں گے اس کی طرف، تاکہ ظاہری فائدے پر میں حقیقی فائدے کو ختم نہیں۔ تو لہذا فرمایا انما یفتری الکذب، ارے جھوٹ تو وہ گھڑا کرتے ہیں، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیاتوں پر ایمان نہیں رکھتے، واولئک هم الکاذبون، اور وہی لوگ جھوٹے ہوا کرتے ہیں، جھوٹ ہمیشہ وہی بولتے ہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا، جیسے کئی حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایمان والا شراب پی لے، ہو سکتا ہے ایمان والا کوئی اور گناہ کرے، لیکن پوچھا گیا کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ من کفر باللہ من بعد ایمانی، یاد رکھو جس کسی شخص نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، بڑی سخت سزا ہے،
الا سوائے من اکرہا جس کو مجبور کر دیا. لیکن ایسی صورت میں بھی اگر کوئی مجبور کر کے آپ سے کفریہ بات کہلوائے یا کفریہ عمل کروائے اور آپ بالکل مجبور ہو جائیں، لاچار ہو جائیں، کوئی حل آپ کے پاس نہ ہو، تو اللہ رخصت دے رہا ہے کفر کی کہ اگر انتہا کی مجبوری ہو، جان کا خطرہ ہو. لیکن اس وقت بھی عزیمت اس میں نہیں ہے. عزیمت تو یہ ہے کہ پھر بھی ایمان پر کریں، لیکن رخصت موجود ہے کہ ایسے موقع پر کفر کا عمل بالکل قتل پہ کوئی مجبور کر دے تو ایسے موقع پہ جان بچانے کے لیے اجازت ہے. لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کا دل ایمان پر مطمئن، دل میں کفر اور دل میں شک نہ آیا. فرمایا وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ، لیکن جس شخص کا دل کفر پہ کھل گیا، شرح صدر ہو گیا کفر پر، صدرن جس کا سینہ کھل گیا کفر پر، یعنی خود دل میں ہی کفر آ گیا، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ایسے لوگوں پر تو اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ سارے بولیں تو کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے غضب ہوگا. غضب کے معنی کیا ہیں؟ ناراضی ہونا، غصہ. اللہ کا غصہ ہوگا ان لوگوں، اللہ ان سے غصہ ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اللہ کا غصہ کوئی تھوڑی چیز ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب. یا اللہ اتنا بڑا عذاب. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے کام بھی تو کرتوت بھی تو دیکھو. ذالک، ایسا اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں استحبوا، انہوں نے پسند کیا، چاہا، الحیات الدنیا، کس کو چاہا الطاف؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، علی الآخرت، آخرت. سارے عذاب العظیم کی وجہ کیا ہے؟ ذرا غور کرنا اس چیز پہ. عذاب عظیم کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا. بس یاد رکھنا میرے بھائیوں، میری بہنوں، زندگی میں جب بھی موقع آئے تمہاری ترجیح آخرت ہو. میں تو سمجھتا ہوں ہم سب مسلمانوں کی اکثریت آخرت کو مانتی ضرور ہے، لیکن ترجیح دنیا جب بھی فیصلہ کرتی ہے فوری فائدہ زیادہ سامنے ہوتا ہے. آخرت کہتے ہیں اللہ کرم فرمائے گا، یعنی دنیا پہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ کرم فرمائے گا. اس لیے قرآن پر شیطانی اثرات دور ہو جائیں گے. ماحول تو شیطانی اثرات لے آتا ہے، کہتے ہیں ماحول ایسا بنا دیا گیا. ماحول صحابہ کا ایسا نہیں تھا، اس کے بعد ایسے ماحول نہیں رہے، اس سے پہلے نہیں رہے. ماحول میں فرق کچھ آیا ہے، شیطانیت مختلف رنگوں میں آئی ہے، لیکن شیطانیت سے لڑنا تو تم نہیں. جنت تم نے لینی ہے کہ ماحول نے لینی؟ تم نے ماحول بنانا ہے. تم ماحول اچھا بنانے والے بنو، نہیں بنتا تو خود تو بنو. تو یاد رکھو بِأَنَّهُمْ، اللہ وجہ بتا رہے ہیں. بِأَنَّ کے معنی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، وہ جو پچھلی سزا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے استحبوا، ترجیح دی، زیادہ محبوب سمجھا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اس کا مطلب اللہ یہاں کافر قرار دے رہے ہیں اس عمل کو کہ دنیا کو ترجیح دی جائے آخرت. تو فرما دیا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، پھر اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا القوم الکافرین، کافر لوگوں. تو یہ کافر لوگ کون ہیں؟ یہی جو پیچھے باتیں ہو رہی. اولئک الذین، یہ وہ کافر لوگ ہیں جنہوں نے طبع اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. اب انہیں حق بات سمجھ میں نہیں آتی، الٹا حق بات کرو نہ ہنستے ہیں، کیونکہ ان کا دل بند ہو گیا ہے حق بات سننے میں، اور اندر پورا بھرا ہوا ہے کس چیز سے؟ باطل سے. تو انہیں حق بات عجیب سی لگتی ہے. کیا باتیں کر رہا ہے یار، یہ کس دنیا کی باتیں کر رہا ہے بھائی ہم نے یہاں رہنا ہے. طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، وسمعہم، اور شنید پر بھی، وابصارہم، اور ان کی نگاہوں پر بھی، واولئک هم الغافلون، اور وہ تو غافل ہیں، پردوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنے انجام کا نہیں پتہ چل رہا. وہ تو دنیا کو اب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں میں 10,000 لگاؤں گا مجھے 20,000 ملے گا. انہیں تو یہ نظر آ رہا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا کہ حرم اللہ الربا، یہ نظر نہیں. انہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ کسی مسلمان کا دل دکھا رہے ہو اس پر عرش ہل جائے گا. انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا دل دکھا کے میرا سینہ ٹھنڈا ہو رہا ہے کہ الحمدللہ میں نے اپنا غصہ اتارا. فرمایا لا جرم، لازمی بات ہے، یہ پکی بات ہے، انہم فی الآخرتی، کہ آخرت میں ایسے لوگ ہم الخاسرون، وہی ناکام. بھائی جس کے لیے آپ نے محنت ہی نہیں کی تو اس کا آپ کو یقینی بات ہے وہاں آپ کے پاس کرنسی تو ہوگی نہیں. کرنسی تو وہی ہوگی نا جس کی کرنسی کے لیے آپ نے محنت کی ہوگی. آخرت کی کرنسی نیک اعمال ہے میرے بھائی. وہاں نہ ڈالر چلے گا، نہ پاؤنڈ چلے گا، نہ یورو چلے گا، نہ روپیہ چلے گا، نہ ریال و درہم چلے گا. آج جو تمہیں ملے گا ریال و درہم کی شکل میں ملے گا، یا روپے کی شکل میں ملے گا، یا ڈالر و پاؤنڈ و یورو کی شکل میں ملے گا، یا چائنیز کرنسی ملے گی. آخرت میں صرف ایک کرنسی چلے گی جس کا معاوضہ تمہیں ملے گا، جنت ملے گی، وہ ہے نیک اعمال کی کرنسی ایمان کی حالت میں. تو لہٰذا یہ لوگ جنہوں نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، آخرت کے یقین کے ساتھ نیک عمل کیے جائیں گے تو کرنسی بنے گی. فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ تو نقصان اٹھائیں گے آخرت میں، کیونکہ ان کے پاس آخرت کی کرنسی نہیں ہوگی، وہاں کی جیبیں خالی ہوں. ثم، پھر یقین جان لو، ان ربک، یقیناً تمہارا رب اللہ تعالی، للذین ہاجروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی. بہت بڑا عمل.
ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا عمل تھا اس زمانے. جن لوگوں نے ہجرت کی من بعد ما فتنوا، اس کے بعد جب کہ ان کو وہ فتنے میں مبتلا ہوئے، آزمائشوں میں مبتلا ہوئے، گھر بار لٹا، جان جانے کا خطرہ تھا، گھر بار لٹایا، پھر بھی ہجرت. ثم جاہدوا، پھر بھی ابھی رکے نہیں بس جی ہجرت کر لیا، بہت بڑا عمل کر لیا بس کافی ہے، نہیں. ثم جاہدوا، پھر بھی جد و جہد میں لگے رہے، یہاں تک کہ کافروں کے خلاف جہاد بھی کیا. وصابروا، تو کیا سمجھتے ایک بار جہاد میں جیت گئے بس اب فتح ہو گئی، اب یہ آرام سے زندگی گزارے مرنے تک؟ نہیں. یاد رکھو یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اللہ کے رستے میں تو تمہیں جتن کرتے ہی رہنا ہے، مشقت میں پڑے ہی رہنا ہے، حتیٰ کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے. اللہ سے ملاقات سے پہلے آرام نہیں. مومن کو آرام تبھی ملے گا جب اللہ اس کے پہلے جد و جہد. تو فرمایا ثم جاہدوا، پھر جہاد کرتے رہے، وصبروا، اور بڑے صبر کا مظاہرہ کرتے رہے، پوری زندگی صبر کرتے رہے. ان ربک من بعدہا، ہاں اس کے بعد پھر تمہارا رب لغفور، بہت بخشنے والا. یہ نہیں ہے یہ سارا صبر ضائع ہو جائے، صبر کا ایک لمحہ کیا، صبر کی نیت بھی ضائع نہیں ہو. صبر کی جو تم نے تھوڑی سی جو نیت کی ہے نا، ضائع یہ بھی نہیں جائے گی. بے شک تمہارا رب بہت بخشنے والا، رحیم، رحم فرمانے والا، بڑا مہربان. یقین رکھو یہ صبر کرنا مشکل نہیں. صبر کی دولت اگر حاصل ہو گئی تو جہاد کرنا مشکل نہیں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا مشکل نہیں ہے، بس ایمان ہو اور صبر. تبارک و تعالی ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.